الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج سے ہم قرآن مجید کی 15ویں سورۃ الحجر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت 13ویں پارے میں ہے اور دوسری آیت سے 14ویں پارے کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ اس سورت کے ابتدائی رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی فضیلت، افضلیت، اہمیت، حقانیت اور اس کے محفوظ ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے الف لام را۔ اس سورت کا آغاز بھی قرآن مجید کی دوسری بہت سی صورتوں کی طرح حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، اور حروف مقطعات کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ حروف ہیں جن کے معانی صرف اللہ رب العزت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی معلوم ہیں، کسی دوسرے کو ان کے معانی نہیں بتائے گئے، لیکن ان کے قرآن مجید کا حصہ ہونے پر ایمان لانا یہ ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ نشانیاں ہیں اور یہ آیات ہیں کتاب کی اور واضح قرآن کی، یعنی یہ اس قرآن کی آیتیں ہیں جس کے اصول نہایت صاف، دلائل نہایت روشن، احکام انتہائی معقول اور اسلوب بیان انتہائی شگفتہ اور فیصلہ کن ہے۔ گویا جو کچھ آگے بیان کیا جا رہا ہے وہ مخاطبین کو پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے تاکہ ان کی زندگیوں کے اندر بھی تبدیلی رونما ہو سکے اور قرآن مجید کا اثر ان کے دلوں میں اتر سکے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یعنی ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب اسلام کا انکار کرنے والے یہ آرزو کریں گے، یہ خواہش اور یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے، لو کانوا مسلمین، کیا اچھا ہوتا کہ ہم لوگ بھی مسلمان ہو جاتے۔ یعنی وقت گزرنے کے بعد یہ اپنی محرومی پر ماتم کریں گے اور حسرت کا، افسوس کا اظہار کریں گے کہ جب اللہ نے ہمیں زندگی دی تھی اور یہ ایمان کی دعوت اور حقیقت ہمارے سامنے آئی تھی، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم مسلمان ہو جاتے۔ یعنی کافر جو اس نعمت ایمان کو جھٹلا رہے ہیں، ایک دن وہ اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے جب وہ کفر کے بھیانک انجام کو بھی دیکھ لیں گے اور ایمان والوں کے حسن خاتمہ کو بھی دیکھ لیں گے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب یہ کافر لوگ، یہ اسلام کے منکر یہ آرزو کریں گے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم مسلمان ہو جاتے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، آپ انہیں چھوڑ دیجئے ان کے حال پہ کہ یہ کھاتے پیتے رہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور امیدیں انہیں الجھائے رکھیں، پھنسائے رکھیں، فسوف یعلمون، عن قریب انہیں ہر چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ یہ جو دنیا کی زندگی کے اندر
خواہشات کے دام میں اپنے آپ کو الجھانے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو معمولی سمجھنے والے، قرآنی تعلیمات کو پرانے دور کی باتیں قرار دینے والے، فسوف یعلمون، عن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں کس لیے بھیجے گئے تھے اور کیا کر کے آئے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ دنیا کی زندگی یہ بہت قیمتی زندگی ہے، سونے سے بھی زیادہ قیمتی۔ جیسے ایک عربی شاعر نے کہا ہے، الوقت انفس ما عنیت بحفظہ، کہ جتنی چیزیں بھی تمہیں عطا کی گئی ہیں ان میں سب سے زیادہ نفیس ترین چیز اور قیمتی چیز یہ تمہارا وقت ہے، یہ تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ یہ سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی کا گزرنے والا ہر لمحہ یا تو ہماری آخرت کو بنا رہا ہے یا ہماری آخرت کو بگاڑ رہا ہے۔ اگر تو زندگی کے لمحات کو ضائع کیا جا رہا ہے تو آخرت بگڑ رہی ہے، اور زندگی کے لمحات کو اگر قیمتی بنایا جا رہا ہے تو آخرت ثمر رہی ہے۔ یہ زندگی محض کھانے پینے، وقت گزارنے، مال کمانے، اولاد پیدا کرنے کا نام ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے کام جانور بھی کر رہے ہیں۔ جانور بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، گھر بناتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان نے بھی یہی کچھ کرنا ہے تو پھر یہ انسان کیوں ہے؟ پھر یہ اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ پھر اسے اللہ نے عقل کیوں دی، ذہن کیوں دیا، دماغ کیوں دیا؟ اسے اپنے اس کائنات میں پھیلے ہوئے وسائل سے استفادہ کرنے کی صلاحیت کس لیے عطا کی؟ انسان ان سب کاموں کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا کہ کھائے پیے سوئے جاگے چلے پھرے کھیلے کودے کمائے خرچ کرے بچے پیدا کرے مکان بنائے اور بس نہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان صرف ان کاموں کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا۔ یہ تو وقتی ضروریات ہیں، اس کی پیدائش کا حقیقی مقصد اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنا۔ اللہ کے نبیوں نے اس کو زندگی گزارنے کا جو دستور دیا، جو نمونہ دیا، اس کے مطابق ایک اچھا انسان بننا، انسانیت کے تقاضوں کو سامنے رکھنا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ایک کامیاب اور اچھا انسان بن کر پیش ہونا۔ اس کو اس لیے پیدا کیا گیا، اس کو اس لیے عقل اور دل و دماغ سے نوازا گیا۔ اور اگر اس مقصد کو پورا نہیں کرے گا، اگر اس مقصد زندگی کے مطابق اپنا وقت نہیں گزار رہا تو یہ بہت بڑی نادانی کا فیصلہ کر رہا ہے اور بہت بڑے نقصان کا فیصلہ کر رہا ہے۔ اور ایک وقت پھر ایسا آئے گا کہ جب یہ ہاتھ ملتا رہ جائے گا، امید اور حسرت کے سمندر میں ڈوب جائے گا، منتیں اور فریادیں کرے گا کہ میرے زندگی کے وہ اوقات لوٹا دیے جائیں کہ میں اپنے آپ کو بدل لوں، لیکن بدلنے کا وقت گزر چکا ہوگا۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، کہ کافر کیسی زندگی گزارتا ہے؟ کھاتا ہے، یتمتعوا، دنیا کے جو وسائل اللہ نے دیے ہیں ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، ویلہہم الامل، اور امیدوں کے سمندر میں غرق رہتا ہے، امیدوں اور خوابوں کے محلات میں کھویا رہتا ہے۔ بس کھانا پینا، اپنے ارد گرد موجود لذتوں سے فائدہ اٹھانا اور امیدوں میں کھوئے رہنا، یہ کافرانہ زندگی ہے۔ اور مؤمنانہ زندگی کیا ہے؟ مؤمنانہ زندگی ہے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر بجا لانا، اور ان نعمتوں میں اللہ نے جو اپنے حکم رکھے ہیں ان حکموں کو پورا کرنا، اور ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے آخرت کے دن کی پیشی کو رکھنا، یہ مومنانہ زندگی ہے۔ یہ فرق ہے ان دونوں زندگیوں کے اندر۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، پہلے جتنی بستیوں کو ہلاک کیا گیا
ان کا لکھا ہوا وقت مقرر تھا۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، ہر امت اپنے طے شدہ وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے اور نہ پیچھے جا سکتی ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، ان قوموں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ اے وہ شخص جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس پہ نصیحت اتری ہے، بلا شبہ تو دیوانہ ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے تو فرشتوں کو ہمارے سامنے کیوں نہیں اتارتا۔ وما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اور ہم فرشتوں کو نہیں بھیجتے مگر اس وقت جب کام پورا ہو جائے، جب فیصلہ ہو جائے اور جب قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ہم ارادہ کر لیں۔ وما كانوا اذا منظرین، اور جب ہم فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں اس وقت مہلت نہیں دی جاتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ارشاد باری تعالی ہے کہ بے شک ہم نے اس نصیحت کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، قرآن مجید پر ایمان لانا جیسے فرض عین ہے، اسی طرح اس بات پر بھی ایمان لانا فرض عین ہے کہ قرآن مجید بعینہ اسی شکل میں، اسی کیفیت میں اور اسی حالت میں ایک زیر زبر کی تبدیلی کے بغیر، ایک حرف اور ایک نقطے کی تبدیلی کے بغیر اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ یعنی قرآن مجید پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یہ بھی فرض ہے، اور اس بات پر بھی ایمان لانا فرض ہے کہ پورے قرآن مجید کے اندر ایک بھی حرف کی، نقطے کی، لفظ کی، زیر زبر کی تبدیلی اور تحریف نہیں ہوئی، یہ اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اس بات پر بھی ایمان لانا فرض عین ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ قرآن مجید میں معاذ اللہ کوئی کمی ہوئی ہے یا کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا قرآن مجید کے معاذ اللہ کچھ پارے ضائع ہو گئے، اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا، اس لیے کہ قرآن واضح کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جب اللہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لے رہا ہے تو قرآن مجید میں تحریف، تغییر، تبدیلی، کمی یا اضافے کا عقیدہ رکھنا یہ اس آیت مبارکہ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 کے منافی ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ مزید بات ہوگی۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی